اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ کہف کی آیات 48 سے 53 تک کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن سے، ترجمہ شروع کرتے ہیں پہلے۔ و اور اریدو، اریدو کا مطلب ہوتا ہے پیش کیا جانا، ایسے ہی جیسے عرضی بھی ہم دیتے ہیں نا، کسی آفس میں اپلیکیشن دیتے ہیں، عرضی دیتے ہیں تو وہ عرضی کو بھی پیش ہی کیا جاتا ہے، تو اسی سے ہے پیش کیے جائیں گے اعلیٰ اوپر، ربی کا تیرے رب کے، صفا صف، اردو میں بھی ہم صف یوز کرتے ہیں، قطار، صف، کیو جو ہوتی ہے، لقد البتہ، تحقیق، جئتمونا آئے ہو تم ہمارے سامنے، کما جس طرح، خلقناکم، خلق کا مطلب پیدا کیا، نون کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے، ہم نے، کم تمہیں، اولا پہلی، مرتن بار، بلکہ زعمتم خیال کرتے تھے تم، گمان کرتے تھے تم، الن کہ ہرگز نہیں، نجعلا ہم مقرر کریں گے یا ہم بنائیں گے، لکم لیے تمہارے، موعدہ وعدے کی جگہ یا ایک وقت وعدے کا، جگہ بھی ہو سکتی ہے وقت بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس میں آ سکتے ہیں۔ و اور وضع رکھ دی جائے گی، الکتاب کتاب، فترا پس تو دیکھے گا، المجرمین گناہ گاروں کو، مشفقین ڈرنے والے یا ڈر رہے ہوں گے، مما اس سے جو، فیہ اس میں، ویقولون اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے ہماری شامت، یا ویلتا تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا، تو اس کے آگے نون الف ہے تو اس کا مطلب ہماری، مالی کیسی ہے، ھذا یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، یغادرو چھوڑتی، صغیرتن کوئی چھوٹی بات، و اور لا نہیں، کبیرتن کوئی بڑی بات، الا مگر، احصاہا اس نے گن رکھا ہے یا گھیر رکھا ہے، ووجدوا اور وہ پالیں گے، ماں جو، عملو انہوں نے عمل کیے، حاضرن حاضر یعنی کہ اپنے سامنے پالیں گے، ولا اور نہیں، یظلم ظلم کرے گا، ربو کا تمہارا رب، احد کسی ایک پر، و اور اذ جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی لیے فرشتوں سے یا فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم آدم کو، فسجدو پس سجدہ کیا انہوں نے، شروع میں فا ہے تو اس کے معنی پس کے ہم نے کیے ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ پلورل ہے، واو الف اینڈ پہ ہے تو پلورل کے لیے آتا ہے، الا مگر، ابلیس ابلیس نے، کانا تھا وہ، من سے، الجنی جنات سے، ففسق پس اس نے نافرمانی کی، فسق تو ہمیں پتہ ہے نا فسق کیا ہوتا ہے، تو اسی سے یہ ففسق پس اس نے نافرمانی کی، حد سے باہر ہو گیا، ان سے، امری حکم، ربی اپنے رب کے، افتتخذونہ اب اس ورڈ کو آپ کریں گے بریک ڈاؤن، بہت لمبا ورڈ ہے لیکن اس میں معنی بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ الف حمزہ زبر کو علیحدہ کر دیں گے تو اس کے معنی آپ کریں گے کیا، پھر اس کے آگے آتا ہے فا، تو فا کے معنی ہم کریں گے پھر، اس کے بعد میں آگے جو تا آتی، تا زبر، اس کے معنی کریں گے تم، پھر آگے دیکھیں کون سا ورڈ رہتا ہے درمیان میں، اتخذ بناتے ہو، واو نون ہوگا پلورل کے لیے، اور اینڈ پہ ہے
ہا وہ جو ہے نا، ہا حلوے والی، حلوے والی نہیں، یہ وہ جو دوسری ہوتی ہے ہے، اور اس کے اوپر الٹی پیش ہے، تو اس کے معنی یہ ضمیر کے ہیں اسے۔ تو اب اکٹھا اگر ہم کریں، افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے۔ تو آپ دیکھیں چھوٹا ایک ہی کہنے کو ہمارے پاس ورڈ ہے، لیکن اس ورڈ میں پورا ایک سینٹنس ہے۔ وا اور ذریتہ، ذریت ہمیں پتہ ہے اولاد کو کہتے ہیں، بچوں کو ذریت، اور اولاد اینڈ پہ ہو ہے ضمیر کا ہی، اس کی یا اس کو، اولیاء دوست، من سے، دونی، اس کے اینڈ پہ آپ دیکھیں تو یا ہے، تو یا جو ہوگی وہ میرے کے لیے آئے گا، دونی سوائے میرے، وا اور، ہم وہ، لکم لیے تمہارے، عدوٌ دشمن ہے، بئسا کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلہ بدلہ، ما نہیں، اشہدتہم، اشہدتہم یہ ورڈ نام ہم رکھتے ہیں نا، شاہد نام رکھتے ہیں، شاہد، شاہدہ، تو یہ اسی سے جیسے ہے کہ گواہی کے لیے آتا ہے، گواہی کے لیے بھی، حاضر کرنے کے لیے بھی، نہیں، اشہدتہم میں نے حاضر کیا، اینڈ پہ ہم ہے تو اس کا معنی ہوگا ان کو، خلقہ پیدائش میں، تخلیق میں، السماواتی آسمانوں، و اور الارضی زمین کے، و اور لا نہیں، خلقہ پیدائش پر، انفسہم خود ان کی، وما اور نہیں، کنتو میں تھا، متخذہ بنانے والا، المدلین یہ ہم نے سورہ بقرہ وہ جو تھی سورہ فاتحہ جب پڑھی تھی نا، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، دالین، تو یہ وہی اسی سے یہ ورڈ بھی ہے، گمراہ کرنے والوں کو، عدودہ عدودہ اپنا مددگار، وہ اور یوما جس دن، یقولو وہ فرمائے گا، نادو پکارو اور یا بلاؤ، شرکائیہ میرے شریکوں کو، الذین جن کو، زعمتم تم گمان کرتے تھے، فدعوہم پھر وہ ان کو بلائیں گے، فلم پس نہیں، یستجیبو وہ کچھ جواب دیں گے، لہم ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم درمیان ان کے، موبقہ موبقہ کہتے ہیں ایک جیسے آپ کہہ لیں ڈیتھ ویلی ہوتی ہے نا، کوئی بھی ایسی جگہ جو جہاں پہ انسان کی ہلاکت ہو، تو ہلاکت کی جگہ یا کوئی آڑ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور ایک خاص ایک جہنم کا ایک درجہ بھی ہے، ایک یعنی کہ جہنم میں ایک جگہ بھی ہے، ایک گڑھا آپ کہہ لیں، ایسا گڑھا ہے کہ جہاں پر جہنم سے سارا جو جہنمیوں کا خون اور پیپ جو پس ہوتی ہے وہ ساری جمع ہوتی اس گڑھے میں جمع ہو جاتی ہے، وراء اور دیکھیں گے المجرمون مجرم گناہگار، النار آگ کو یا دوزخ کو، فظنوا پس وہ یقین کریں گے، انہم کہ وہ، مواقعوہا مواقعوہا اس کا معنی ہوتا ہے گرنے والے یا پڑنے والے، اس میں گرنے والے ہیں، فی ہذا فی ہذا سوری میں نیچے والے پہ چلی گئی ہوں، مواقعوہا گرنے والے ہیں، ولم اور نہیں، یجدو پائیں گے، انہا اس سے، مصرفہ کوئی بھی پھرنے کی جگہ، صرفہ کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، دعا بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یا مصرف القلوب والی جو دعا ہے، یہ اس میں بھی یہی دیکھیں وہی چیز ہے یہ، تو پھر جانا، پھرنے کی جگہ یا کوئی راستہ۔ تو انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 48 میں دیکھیں جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے، وَأُوردُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف میں، قطار میں یا لائنوں میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کون؟ سب چیزیں جو بھی اس دنیا میں ہیں، وہ انسان، جانور، چرند پرند، جو کچھ بھی، سب کچھ جو اس دن ہوگا اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے سامنے۔ یہ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ البتہ تحقیق اب تم آ گئے ہو ہمارے سامنے۔ دنیا میں ہم سے دور دور بھاگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوتے تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب کوئی بلاتا تھا تو آپ بھاگ جاتے تھے، وہاں سے سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج تم اسی رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جس رب کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ اور کیسے آئیں گے؟ آئیں گے تو صحیح رب کے سامنے، لیکن کس طرح سے آئیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، اسی طرح جس طرح تم پہلی بار پیدا ہوئے تھے تم اسی طرح اپنے رب کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور یہ کیا ہے پہلی بار کا پیدا کرنا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جیسے انسان جب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے کوئی ساتھ نہیں ہوتا جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کے جسم پہ آپ دیکھیں کوئی کپڑے نہیں ہوتے، نیکڈ ہوتا ہے بالکل، پھر اس کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے۔ تو جس حالت میں پہلی بار وہ پیدا ہوا تھا اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی سے ریگارڈنگ ایک کچھ احادیث ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اسی طرح ہوں گے کہ جیسے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا شدید ہوگا یا اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کا ہوش ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ کسی کے جسم کی طرف آپ نظر بھی ڈالیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کا اگلا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل زعمتم، بلکہ تم گمان کرتے تھے یا تم خیال کرتے تھے اللہ کہ ہرگز نہیں نجعل لکم موعدا، کہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ۔ تو یعنی کہ اور یہاں سے یہ جو موعدہ، وعدے کا وقت یا کہہ لیں یا وعدے کی جگہ، کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے قیامت کے دن کی۔ یہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ قیامت ایک دن آئے گی، آ کے رہے گی، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کہ مشرکین مکہ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ دوبارہ زندہ کرنے کا مسئلہ ان کے لیے بہت بڑا تھا کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اور دوسرا مسئلہ ان کا جو بہت بڑا تھا دن قیامت کے دن کا تھا کہ کیسے ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے اور وہ ایک دن ہوگا۔ وہ قیامت کے انکاری تھے۔ تو اس وقت آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا جس بات کا تم انکار کرتے رہے تھے کیا اب وہ بات حقیقت بن کے تمہارے سامنے نہیں آ گئی؟ اب کیسے انکار کرو گے اس کا؟ اب تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ۔ اور وہاں پر جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو کس لیے جمع کیے جائیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کوئی سرکس چلنے لگی، وہاں پہ کوئی گیم شروع ہونے لگی، سپورٹس ہونے لگی ہے کہ جس کے لیے لوگ پورے جوک در جوک جا رہے ہیں، ٹکٹس خرید رہے ہیں، ایک جگہ پہ گیدرنگ ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہو رہا ہے۔ ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے وہاں پر۔ اور جب جمع کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ،
اور پھر رکھ دی جائے گی کتاب. ایسے ہی نہیں خالی لوگوں کو بس اکٹھا کر دیا جائے گا آؤ اب آ کے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو، بلکہ وہاں پر کتاب رکھ دی جائے گی سامنے. اور یہ کون سی کتاب ہوگی؟ یہ وہ کتاب ہوگی جو ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، اس کو یہاں پر کتاب کہا جا رہا ہے. جب یہ کتاب آئے گی، اور یہ ملے گی کہاں پہ؟ ہمیں سب کو یہ پتہ ہے کہ نامہ اعمال کہاں انسان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. تو جب ان کے ہاتھوں میں وہ دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال، تو اس کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو تم دیکھو گے گناہ گاروں کو. نیک لوگوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو نیک ہوں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے اپنا نامہ اعمال دیکھ کر. لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے بھاگتے تھے، اللہ کے انکاری تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ جب اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کا انکار کرتے تھے دنیا میں، اس وقت وہ وہاں ڈر رہے ہوں گے. کس چیز سے ڈر رہے ہوں گے؟ مما فیہ، اس سے جو اس میں، یعنی کہ اس نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا، اب اس کو دیکھ دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، کہاں پہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، یا کہاں پہ ہم نے اپنا ٹائم لگایا. ایسی ایسی جگہوں پہ ہم نے اپنا ٹائم لگایا جو ہمارے کسی کام نہ آئیں. یہاں پر فضولیات میں یا گناہ کی جگہوں پہ آپ نے ٹائم سپینڈ کیا. اور وَيَقُولُونَ، کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مالی حاذا الکتابی، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادرو، کہ یہ نہیں چھوڑتی، صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ ہی کسی چھوٹی چیز کو اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو. اس نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا، الا، مگر، احصاہا، اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کو اس نے گن رکھا ہے. یعنی کہ یہاں پر جو ورڈ ہم نے پڑھا تھا مشفقین، مشفقین جو ہے شفق سے نکلا ہے. شفق کیا ہوتا ہے؟ شفق کہتے ہیں جیسے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جو روشنی ہوتی ہے اور جو ڈارکنیس ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کا وہ مرج ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شفق. اسی سے ورڈ نکلا ہے شفقت. نام بھی رکھتے ہیں لیکن شفقت کیا ہوتی ہے؟ محبت کو کہتے ہیں. اور یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے. اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جیسے ماں ہوتی ہے، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے پہ شفیق ہوتی ہے، اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ہوتی ہے. یعنی کہ محبت بھی کرتی ہے اپنے بچے سے اور ڈرتی بھی ہے. کس چیز سے ڈرتی ہے؟ کہ کہیں میرے بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. جیسے کہ کبھی اللہ رحم کرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ماں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ بیماری بڑھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے کچھ اور ہو جائے میرے بچے کو. تو یہ خوف انسان کی یا ماؤں کے خاص طور پہ ان کے آپ دیکھیں کہ دل میں یہ خوف ہوتا ہے. تو اس ایسی جو محبت پلس خوف جو ہوتا ہے شفقت ہوتی ہے. تو اسی سے مشفقین، وہ ڈرنے والے. اور کتاب کا ہم نے یہاں پہ اب دیکھ لیا کہ یہ نامہ اعمال جو ہوگا یہ کیسا ہوگا، کیسی کتاب ہوگی. یہ وہ کتاب ہوگی جس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے اس کتاب میں، دوسری خالی لکھی نہیں جا رہی، ان کی کوانٹٹی بھی لکھی جا رہی ہے. کہ جیسے ہم کوئی چیز کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ تو لکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، لیکن آپ نے اس کام کو کتنی دفعہ کیا ہے یہ بھی لکھا جائے گا. اب ایک بندہ ہے جھوٹ بولتا ہے تو لکھا گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہے. کوئی بھی گناہ آپ نے کیا تو گناہ کرنے کا بھی لکھا جائے گا، پھر اس کے ساتھ وہ گناہ کتنی دفعہ آپ نے کیا وہ بھی لکھا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس، جب ہم بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو جو ہمارے سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر منتھلی بیسس پہ سود ڈلتا ہے، انلیس کہ آپ نے
جا کر اپنا ان کو اپلیکیشن وغیرہ دے کر ریکویسٹ کر کے تو آپ انٹرسٹ فری اکاؤنٹ اپنا کر لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن نارملی جو ہوتے ہیں بینکس میں سسٹم جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسے سیو کرتے ہیں وہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ پہ، تو اس پہ پھر آپ کو انٹرسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ انٹرسٹ جو ہے، اگر کوئی ہم میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو لیتے ہیں وہ انٹرسٹ، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم یہ انٹرسٹ لے کر غریبوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، غریبوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، لیکن اس میں وہ تو لکھا جائے گا کہ آپ نے سود لیا، لیکن ہر مہینے جو آپ کے اندر ایڈ ہو رہا ہوگا تو وہ کوانٹٹی بھی لکھی جائے گی کہ اس نے اتنے سالوں تک سود لیا، اتنے مہینوں تک سود لیا، تو وہ کوانٹٹی کے ساتھ بھی وہاں پر لکھی جائے گی. یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی یا لکھی جا رہی ہے، کیونکہ نامہ اعمال تو ہمارے ابھی بھی دیکھیں چل رہی ہیں نا، سکرولز ہیں اور فرشتے بزی ہیں، لکھی جا رہے ہیں ہم جو جو کچھ کر رہے ہیں. تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی بات کریں، کوئی بھی چیز اپنے منہ سے نکالتے وقت اسی وقت یہ ذہن میں لے کے آئیں کہ ایک ایک لفظ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے. میں جو بھی بات کر رہی ہوں، کسی کے متعلق بات کر رہی ہوں، کوئی جھوٹ بات کر رہی ہوں، میں کچھ بھی کہہ رہی ہوں، کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، ابیوزو لینگویج ہم سم ٹائم یوز کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ایک ایک چیز اس میں لکھی جا رہی ہے، اور پھر سم ٹائم رپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جتنی دفعہ رپیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز آپ کی جو ہے وہ لکھی جائے گی اس میں. تو نہ صرف لکھی گئی، گن گن کے لکھی ہوگی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پالیں گے اس دن اپنے اعمال جو انہوں نے کیے دنیا میں، اپنے آگے، اپنے سامنے، یا حاضر، حاضر پالیں گے وہاں پر. یعنی کہ اب جو جو کچھ بھی آپ نے دنیا میں کیا ہوگا، ہر چیز اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے لے کر آ جائیں گے، کہ وہ مووی کی طرح، یا آپ کہہ لیں کہ پکچرز کی فارم میں یا ویڈیو فارم میں، وٹ ایور اللہ نوز دا بیسٹ، کہ کیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے لا کے ہر چیز کھلم کھلا اس طرح سے مووی کی اگر کہہ لیں تو مووی کی طرح آپ کے سامنے چلنی شروع ہو جائے گی، کہ جو جو عمل آپ نے دنیا میں کیے تھے وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ایون وہ بھی جن کو آپ بھول چکے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، یا ہم نے کسی کو کوئی الفاظ ایسے بول دیتے ہیں، کسی کو بیڈ لینگویج آپ نے یوز کر لی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، لیٹر آن کیا ہوتا ہے کچھ سالوں بعد جس کو تو ہم نے کہی ہوتی ہے اسے تو وہ بات کبھی بھی نہیں بھولتی، لیکن کہنے والا بھول جاتا ہے. پھر آپ کبھی وہ بندہ آپ کو کبھی یاد کراتا ہے کہ تم نے مجھے اس طرح سے بولا تھا، تو آپ کو بالکل بات بھول چکی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کبھی نہیں ایسا کہا، کہتی نہیں آپ نے مجھے ایسے کہا ہے. تو انسان سوچنے کے باوجود بھی یاد نہیں آتا کہ اچھا میں نے کبھی ایسا بولا ہے اس کو، لیکن وہ بھی چیز نامہ اعمال میں تو لکھی گئی. تو انسان کو قیامت کے دن وہ سب چیزیں بھی جو وہ بھول چکا ہوگا سب اس کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی. پھر انسان کو یاد ہے کہ اے میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا. اور یہ نہیں ہوگا کہ انسان اس کو جھٹلا سکے گا، کیونکہ ایک چیز آپ کے بالکل سامنے لا کے پیش کر دی گئی، اب آپ کے سامنے ویڈیو جیسے بن کے آگے آ جاتی ہے، آپ کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. آپ خود اپنی شکل دیکھ رہے ہیں، آپ وہ کام کرتے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی گناہ کا کام کوئی بندہ کر رہا تھا، لائک ناؤز باللہ اگر کوئی بندہ زنا کر رہا ہو، اور کتنا چھپ کے لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، رات کے اندھیرے میں یا کسی بند کمروں میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی ویڈیو بن کے کہیں سامنے پھر ویڈیو بنائی جائے اور پھر ان کو بعد میں دکھائی جائے، تو انسان کی کیا حالت ہوگی کہ یہ وہ کام تھا جو میں نے اتنا چھپ چھپ کے کیا، اور کہاں میرے سامنے منہ کے آگے لا کے یہ چیز رکھ دی گئی. تو ایسی کتاب ہوگی یہ، اور ہر چیز اس دن انسان کے سامنے لا کے پیش کر دی جائے گی. پھر انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ چیز کہ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، یہ تو میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے کی تھی وہ بھی میرے سامنے لے کے آئی گی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ نہیں ظلم کرے گا تیرا رب اس دن کسی کے ساتھ. اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے گا بھی نا وہاں پہ کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ بھی چیز لکھی گئی میرے نامہ اعمال میں، تو اس دن اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. انسان
ظلم اللہ نہیں کرتا اس پہ، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر، اپنے کن حرکتوں سے، کن کاموں سے جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، ان کو جب ہم کاموں کو کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو اس دن تو ہے ہی، قیامت کا دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہر شخص کو انصاف ملے گا، اس دن کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو بے گناہ پکڑ لیں، تو وہاں پر نہ کوئی بے گناہ پکڑا جائے گا، کسی جرم کی سزا کسی ایک بندے کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی کہ ایک گناہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی۔ دنیا میں تو بہت کامن ہے یہ کہ آپ اپنی جگہ کسی اور کو پھنسا دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں لا کر، جھوٹی باتیں ان کے متعلق کہہ کر کسی بھی بندے کو آپ چاہیں تو پھنسا دیں دنیا میں، اور پھر ان کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جس نے گناہ کیا ہوگا اسی کو اس کی سزا ملے گی، اور نہ ہی کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ اس دن اٹھائے گا۔ بے گناہ کسی کو سزا نہیں وہاں پہ دیے جائے گی، بلکہ نامہ اعمال میں فرشتوں نے جس طریقے سے جو جو کچھ لکھا ہوگا، یعنی کہ جو ہم نے کیا، فرشتے ایز اٹ از لکھیں گے، اور یہ ایز اٹ از اس دن قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا، اور اس کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ کریں گے کہ اس کو کون سی جزا ملنی، جزائے خیر ملنی ہے یا اس کو سزا ملنی ہے۔ تو ان کے بیسس کے اوپر ہی انسان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اب یہ جو چیزیں یہاں پر بتائی گئی کہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی، تو اس میں کچھ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے چھوٹی سے کیا مطلب، کیا چھوٹی چیز جیسے کیا بڑی چیزیں۔ تو اب چھوٹی کو آپ مثال کے طور پہ ایسے لے لیں کہ جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں، آپ کی آواز بھی نہیں آتی، آپ کو صرف سامنے بیٹھا بندہ ہی دیکھ کے بتا سکتا ہے آپ اسمائل کریں، آپ کے تھوڑا سا بھی پیچھے بیٹھا ہوگا بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں۔ تو اسمائل جیسی چھوٹی سی چیز وہ بھی لکھی ہوگی اس میں، اور بڑی چیز اس کے کمپیریزن میں اگر آپ لے لیں تو کیا ہے کہ جیسے کہکے لگانا، لافنگ، اونچا اونچا بندہ ہنستا ہے، وہ لکھی ہوئی۔ اسی طرح چھوٹی چیز کے اندر کسی نامحرم مرد کا کسی عورت کو ہاتھ لگا دینا، یا غلط نظر سے دیکھ لینا، کسی کو غلط نظر سے بھی آپ نے دیکھ لیا، نامحرم چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے جس دیکھنے پر ہی اس کو جس ٹچ ہی کر دیا آپ نے تو وہ آپ کا لکھا جائے گا، اور یہ چھوٹی چیز میں آ جاتا ہے۔ بڑی چیز میں پھر کیا آ جائے گا؟ زنا کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑی چیزوں میں زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، یہ ساری بڑی بڑی چیزیں وہ بھی لکھی ہوں گی۔ اور چھوٹی چیزوں میں اور کیا آ جاتا ہے؟ جیسے وقت ضائع کرنا، ہم تو اس کو اتنا امپورٹنس دیتے ہی نہیں نا کہ وقت ضائع کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ہمیں خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس بیٹھے ہیں، فضول گپیں لگا رہے ہیں، یا آرگیومنٹ کری جا رہے ہیں فضول، اور یا پھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، اور کیا ایسی اور بہت سی چیزیں ہم لوگ ایسی کر رہے ہوتے ہیں، باہر ایسی فضول گھومی جا رہے ہیں، ایسے کام جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کے نامہ اعمال کو جو جو اچھا پلڑا ہوگا اس کو وزنی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بھی چیزیں جو آپ کے جو سیدھی طرف نہیں لکھی جائیں گی وہ آپ کے لیے ٹائم ویسٹرز ہیں۔ تو اس پہ ہمیں پھر کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا بھی جائزہ لیں کہ میرا وقت جو ہے اپنا پورا دن کہاں گزارتی ہوں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پروڈکٹیو کام ہم دن میں کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دن میں ہی کیے جاتے ہیں، اگر دن میں نہ کریں تو رات میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو قبول نہیں فرماتا، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو رات کے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ دن میں قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اب آج کل جو لوگ
ان چیزوں کو اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ جیسے یہ تو جسٹ ایک سر کے بال کے برابر ایک چھوٹی سی اتنی معمولی سی چیز ہے، اس کا کیا، اس پہ اتنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آج کل تم لوگ ان چیزوں کو اتنا معمولی سمجھتے ہو جن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل کرتے تھے، یعنی کہ ان کو ہم بڑے گناہ کنسیڈر کرتے تھے۔ اور اسی سے بھی وہی بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چھوٹے گناہوں سے بچو، کہ یہ چھوٹے گناہ جب ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے گناہ بھی جب آپ ان کو روٹینلی کرنے لگ جاتے ہیں یا ایک کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، تو ویسے تو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، لیکن جب آپ ان کو مسلسل کرتے رہتے ہیں تو صغیرہ گناہ بھی جو ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو پھر کبیرہ گناہوں کی تو ہمیں پتہ ہے کہ سزا بھی بہت زیادہ ہے، اور صغیرہ گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتے ہیں تو جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم وضو کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ ایسی چیزوں سے نہیں جھڑتے، ان کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی پڑتی ہے ان گناہوں کی، پھر آگے نہ کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے کہ میں دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ پھر اس دن ہمیں اب یہ بھی ہمیں دیکھ لیا کہ اچھا ایک بات اس میں یہ بھی ایک آ جاتی ہے کہ جو میں بتا رہی تھی کہ ساری چیزیں انسان کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی، چاہے وہ فوٹو کی صورت میں ہو، چاہے ویڈیو کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ڈالی، لیکن وہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ اذا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ کچھ گناہ ہم ایسے کرتے ہیں دنیا میں، پھر ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے، اللہ سے رو رو کے ہم ان کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جو ہم سے گناہ ہو گیا، جو ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ والے گناہ بھی لکھے جائیں گے نامہ اعمال میں؟ تو یہ ہے کہ لکھے جائیں گے، بالکل وہ والے بھی نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اور اس دن بندے کو دکھائے بھی جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا گناہ تم نے دنیا میں کیا تھا، اور بندہ ڈر جائے گا اس وقت، کیونکہ جب وہ سارے وہ گناہ دیکھے گا جو اس نے کیے تھے اور معافی بھی مانگی تھی، لیکن وہ گناہ ایز اٹ از اس کے نامہ اعمال میں پڑے ہوئے، تو جب وہ تو پھر بندہ کہے گا کہ میں تو گیا، بس میں تو لوزر ہوں سب سے بڑا، کہ I'm done۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ اگر میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں میں پردہ ڈالا تھا تو میں یہاں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ 100% گارنٹیڈ ہے کہ ہمیں معافی ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ سے یقین بھی رکھنا چاہیے، اور ایٹ اے سیم ٹائم خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے پھر کیا ہو اگر نہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں۔ تو ہر وقت پھر جب انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے میری معافی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، اس چکر میں پھر انسان مرتے دم تک توبہ کرتا ہی رہتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو کبھی بھی تھوڑی سی ایک دفعہ توبہ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے اب قبول کر لینی ہے، میں نے تو معافی مانگ لی رو رو کے تو اللہ قبول کرے گا، تو بس مجھے اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہمیں آپ نے معافی مانگ بھی لی، لیکن پھر بھی اپنے انہی گناہوں کو یاد کر کر کے، اور جو دوسرے اور بھی کوئی گناہ ہیں تو ان کو دل میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں ان چیزوں پر، کیونکہ دیکھیں اصل اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ، چاہے تو اللہ کسی کو معاف کر دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دے۔ آیت نمبر 50، اب 50 میں کہا جا رہا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی چیز آتی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربی، تھا وہ جنات میں سے اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سجدہ ہم تو نہیں کر سکتے کسی کو بھی،
پہلے کیا کیا، جب اسلام کے آنے سے پہلے اور جیسے مذاہب تھے یا اسلام سے پہلے جیسے کرسچینٹی تھی، پھر جوڈازم تھا، تو یہ سارے ان سب میں سجدہ پہلے جیسے جائز تھا، لیکن جیسے ہی اسلام جب آیا اس کے بعد سجدہ جو تھا وہ منع کر دیا گیا۔ یہ اب کسی کو انسان جائز نہیں کہ سجدہ کرے کسی کو۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو سجدہ کرنے کا کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سارے فرشتے؟ تو یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ وہ ہوتا ہے جس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات ایک یاد رکھنے کی جو ضرورت ہے کہ یہ سجدہ اصل میں آدم علیہ السلام کو کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اپنے بندوں کو، اب وہ بندہ بغیر چوں چرا کیے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس میں مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ تم سجدہ کرو تو پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ ایسے ہی اس کی مثال آپ لے لیں کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ سگنل کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سگنل تو صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک کوئی پولیس مین کھڑا ہے، وہ ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے ٹریفک کو، یا آپ کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کہ آپ سٹاپ ہو جائیں، حالانکہ آپ کا سگنل ریڈ وہ گرین ہو گیا اوپر سے، لیکن وہ آپ کو روکے گا کہ آپ رک جائیں، پھر وہ آپ کو اشارہ کرے گا آپ پھر ٹرن کر جائیں، اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، حالانکہ آپ سوچتے ہیں کہ اوپر تو دیکھو سگنل تو دوسرا ہے، اب میرا تو اصولاً تو مجھے چلنا چاہیے تھا، لیکن آپ اس وقت حکم مانیں گے اس بندے کا جو آپ کو وہاں کھڑا ہو کر گائیڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے، تو اس وقت آپ نے وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر آپ نے اس بندے کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا تو پھر ہم اپنے بیٹھ کے دماغ سے سوچنا نہیں شروع کر دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے۔ لیکن ابلیس نے یہ نہیں کیا، اس کو یہی تھا کیونکہ وہ ایروگینٹ تھا اور وہ اپنے اندر یہی سمجھتا تھا کہ میں اس انسان کو کروں جو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں تو بہت بڑا ہوں، اس سے بہت مطلب لیول میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا اور اس نے انکار کر دیا اپنے رب کا حکم کا، تو اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے اس میں اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جو بنائی ہے، اس میں کہتے ہیں ایک تو آدم علیہ السلام جن کو بنایا، دوسری چیز جنت عدن، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اپنے ہاتھ سے، پھر چوتھی چیز اس میں تورات، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا، ہاتھوں سے بنایا اپنے۔ اب اس کے اگلا پورشن دیکھیں، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم بناتے ہو ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست، اپنا سچا دوست، پکا دوست میرے سوا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ تو ہمیں یہاں سے ایک بات تو یہی کلیئر ہو گئی کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بھی فیملیز ہوتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تو تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اس کو تم اپنا دوست بناتے ہو دنیا میں۔ اب اس میں ایک حدیث بھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم ہو ان میں سے جو سب سے پہلے بازار جائے، اور نہ ان میں سے جو سب سے آخر میں وہاں سے نکلے، کیونکہ بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان کے انڈے اور بچے ہوتے ہیں، تو اوائڈ کرنا چاہیے بازار یعنی کہ سٹورز وغیرہ پہ جانے سے۔ تو اب میں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں،
اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے سامنے جو ہیں وہ مسجد ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے وہ اپنے دستوں کو، یعنی کہ اس کی جو فوجیں ہیں، اس کے جو جنود ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کے جو دستے فوجیں ہیں ان کو روانہ کرتا ہے۔ پھر ابلیس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جا کے فساد پھیلاتا ہے باہر۔ تو شام کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ابلیس سب کو واپس وہ آتے ہیں اور اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں ابلیس کو۔ تو ہر بندہ جو، ہر شیطان جو آتا ہے واپس، وہ آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں کام کیا، آج میں نے یہ کیا، آج تو میں نے ان کو جو تھا بندے کو مرڈر کرا دیا، میں نے ان کے اندر لڑائی کرا دی، میں نے 2 لوگوں کو غصہ دلا دیا، یہ کر دی، جو جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں کرا دی۔ لیکن وہ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، جو بڑا شیطان ابلیس جو ہوتا ہے۔ پھر ایک بندہ، ایک شیطان آتا ہے، چھوٹا بچہ بیبی شیطان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں بیوی میں جدائی دلا دی، علیحدگی کرا دی ان میں۔ تو پھر ابلیس اس کو کہتا ہے کہ تو ہے جس نے سب سے اچھا کام کیا، اور اس کو وہ اپنا مقرب بنا لیتا ہے، یعنی کہ اپنے قریبی لوگوں میں اس کو شامل کر لیتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں میں جو بات پتہ چلتی کہ جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے، سب سے بڑا مین کہ جو انسان کی لائف میں یا ہماری اپنی جو چیزوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو سپریشن کرانی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک گناہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ پھر شیطان جو ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر بھی چلا جاتا ہے، اور وہ کیسے جاتا ہے؟ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر جب انسان یوننگ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یوننگ کرتے وقت شیطان جو ہوتا ہے نا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہوں تو نماز کے اندر اگر آپ کو یوننگ ہو تو کوشش کریں کہ اس کو روکیں، منہ کھول کے نہیں، کیونکہ آپ منہ کھولیں گے تو شیطان آپ کے منہ سے اندر چلا جائے گا۔ پھر اور کس طرح شیطان انسان کے جسم میں جاتا ہے؟ جب انسان بہت شدید غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی شیطان جو ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان بہت زیادہ خوشی میں ہو، ایکسٹریم چیزیں جیسے انسان کی لائف میں بہت یا تو غم ہو یا بہت زیادہ خوشی ہو، تو دونوں چیزوں میں جیسے انسان سیویئر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے نا کبھی کبھی، وہ چیز بھی، تو یہ ساری کنڈیشنز وہ ہیں جس میں شیطان جو ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں گلہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تو آیت نمبر اگلی میں ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہ والی جو ہے، وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، یعنی کہ بدلہ مین سبسٹیٹیوٹ، یہاں پہ آپ معنی اس کی کریں گے جیسے اسکولوں میں سبسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ سبسٹیٹیوٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا برا سبسٹیٹیوٹ ہے جو تم لوگوں نے پک کیا ہے اپنے لیے۔ پہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے چھوڑ کر ان کو، شیطان کو اور اس کے چیلوں کو، اس کے بچوں کو تم نے اپنا دوست بنا لیا ہے، کتنا برا سبسٹیٹیوٹ ہے جو تم نے پک کیا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب آسمان زمین بنائے تھے تو یہ اس وقت میرے پاس وہاں پہ حاضر نہیں تھے، اور نہ ہی جب میں ان کو بنا رہا تھا وہ اس وقت حاضر تھے۔ وما کنت متخذ وما کنت متخذ المدلین عددا، اور نہیں میں تھا بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار، یعنی کہ میں
کیسے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی پروجیکٹ میں کسی کے ساتھ جب شامل ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کا بھی نام اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ سارے ہیلپرز تھے، تو یہ ایک ٹیم ورک تھا، یہ سب نے مل کے یہ کام کیا تھا، تو اس میں پھر ان سب کے نام بھی ساتھ لکھے جاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جب بنا تھا تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ڈفرینٹ ڈیوٹیز اندر کی تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے آسمان زمین کی پیدائش کی تو کوئی میرے ساتھ اس وقت گواہ نہیں تھا، کوئی اس وقت میرے پاس جو تھا موجود نہیں تھا وہاں پہ، یہ لوگ جو یہ موجود نہیں تھے۔ یہ کون؟ یعنی کہ شیطان وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور نہ ہی جب میں نے ان کی پیدائش کی، تخلیق کی، ان کی خود کی تو وہ موجود تھے۔ تو پھر وہ جب وہ کسی چیز میں حصے داری نہیں تھے، کسی چیز کے کرنے میں شامل ہی نہیں تھے، تو پھر تم نے ان کو عبادت میں کیسے شامل کر لیا؟ کہ عبادت تو اس کی جاتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو اس کائنات کی پیدا کیا ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ اس قابل ہے، وہ اکیلا ہی ایسا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا تو ہم کسی اور کو شامل کر ہی نہیں سکتے اس میں۔ تو کیسے تم نے اس شیطان کو اپنا دوست، اپنا مددگار بنا لیا، اس رب کو چھوڑ کے جس نے پیدا کیا ہے تم سب کو؟ اور نہ ہی میں بنانے والا ہوں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار۔ تو شاہد کا جو ورڈ یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے نا، اشہد، اشہد گواہی بھی ہوتی ہے، تو شاہد کے معنی دو ہو جاتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے حاضر کرنا، تو دونوں معنی میں یہ آتا ہے۔ تو جب وہ تخلیق میں ہی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی تو کامن سینس اپنی یوز کرو، عقل کا استعمال کرو، کچھ خود سوچو اپنی عقل سے کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے المدلین، یہ کہتے ہیں گمراہ کرنے والے، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی میں نے کہا تھا نا کہ اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَضَّالِّينَ، تو اسی سے یہ ہے کہ نہیں، گمراہ کرنے والے۔ مدلہ جو ورڈ ہے وہ کہتے ہیں گمراہ کرنے والا، المدلین، اور یہ گمراہ کرنے والے پلورل کیا آ جائے گا۔ پھر عدودہ کا معنی ہوتا ہے مددگار، قوت، بازو انسان کا۔ تو اصل معنی جو عدودہ کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے ایلبو سے لے کر شولڈر تک جو پورشن ہوتا ہے نا، جس کو ہم آرم کہتے ہیں، بازو جو ہوتا ہے شولڈر سے لے کر ایلبو تک کا جو پورشن ہے، اس کا وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ عدودہ کہتے ہیں اس کو۔ اور لیکن اس کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، اسی سے قوت، کیونکہ بازو بھی انسان کی قوت ہوتی ہے نا۔ جب انسان دیکھیں، ہم کسی کو اپنے مسل دکھاتے ہیں، آپ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، مسل بلڈ کر رہے ہیں، تو انسان اپنے مسل کس طرح دکھاتا ہے؟ انہی بازوؤں کو دکھاتا ہے نا۔ بائسپس ہوتے ہیں جن کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بازو، کیسے کتنے بڑے بڑے مسل میں نے بنا لیے ہیں۔ تو اسی سے یہ مددگار یہاں پر ہے، قوت۔ اب ہمیں اور کیا بات یہاں سے پتہ چلتی کہ گمراہ کرنے والوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ایسی کمپنی میں نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو ہمیں اللہ سے گمراہ کر دیں، اللہ سے دور کر دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، ایسے دوستوں کو اپنانا چاہیے، ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو اللہ کی یاد رکھنے والے لوگ ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہوں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں۔ تو ہم اپنے سرکل کو دیکھیں کہ میرا سرکل کس قسم کا ہے۔ کیا میرے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے اللہ سے دور کرتے ہیں؟ جب بھی جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ یہ دنیا کی ہی باتیں بتا رہے ہوں گے کہ وہ گناہ کی چیزیں، کوئی ایسی بری بری ویب سائٹس بتا رہے ہوں گے، نئے نئے بازار، آپ کو نئے نئے سٹورز کے بارے میں، نئی نئی شاپنگ کی چیزوں کے بارے میں، اور یا ایسے لوگ جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں کہ جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں، جتنا ٹائم آپ گزار کے ان کے پاس سے جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، آپ کو ایسے لگے کہ آپ کا دل کا ایمان آپ کے دل میں بڑھ گیا ہے، کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ اور جڑ گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کمپنی ہمیں اپنانی ہے کہ جن میں اللہ کا خوف ہو، جن لوگوں کے اندر جو اللہ سے محبت بھی کرتے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں۔ آیت نمبر 52 میں اب کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، نادو پکارو شرکائی الذین،
پکارو اب میرے شریکوں کو جن کو زعمتم فدعوہم تم گمان کرتے تھے، پھر فدعوہم پھر وہ ان کو بلائیں گے بھی، وہاں سے کوشش کریں گے بلانے کی، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب تم پکارو، بلاؤ ان کو اپنے شریکوں کو، حالانکہ جب وہ وہاں میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے تو وہ اچھی طرح جان جائیں گے کہ اب ہمیں تو ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی وقت ان کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہر انسان مر جائے گا جو اس کو فوری پتہ چل جانا ہے کہ دنیا میں کیا کر کے آیا۔ تو اسی طرح جب حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پہ جب جہنم سامنے لائی جائے گی، ہر انسان کو اپنا پتہ چل جائے گا کہ میں پیچھے کیا کر کے آیا ہوں اور میرا اینڈ اب کیا ہونے لگا۔ پھر اس کو نفرت محسوس ہوگی ان لوگوں سے جن کے پیچھے وہ دنیا میں لگ گیا تھا اور جن کے پیچھے لگ کر اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، یا جن کو وہ اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیتا تھا، وہ بت ہوں یا کوئی بندے ہوں ایسے کہ جن کو انسان مدد مانگتا ہے، ولی پیر کوئی بھی ایسی چیزیں جن سے انسان مدد مانگتا ہے، جن سے اپنی حاجتیں ان کے آگے پیش کرتا ہے۔ تو اس دن ان کو انسان بے بسی میں جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب پکارو ان کو، تو وہ پھر بھی ان کو پکاریں گے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ چیز اب ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ دوسری بات یہ بھی کہ اب وہ وہاں پر اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جا سکیں گے۔ دنیا میں تو ساری عمر اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہی چلتے رہے، لیکن قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حکم کرنا ہے بلاؤ ان کو، پھر وہ بلائیں گے بھی انہیں، کیونکہ اس وقت تو دیکھیں ان کو اپنی جان کی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، جو آگے کی زندگی ان کو نظر آ رہی ہوگی، جہنم آگے نظر آ رہی، اس وقت تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے کہ کسی طرح جان چھٹ جائے ہماری اس چیز سے۔ فلم یستجیبوا پس وہ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ جو وہ پتھر کے بت ہیں انہوں نے کیا جواب دینا ہے آپ کو، یا وہ بندے جو جن کے پیچھے آپ نے لگ کر آپ نے اپنی آخرت تباہ کر لی، وہ آپ کو کس چیز کا جواب دیں گے؟ وہاں پہ کسی چیز کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، موبقہ کہتے ہیں ہلاکت کی جگہ۔ جہنم کا ایک خاص درجہ بھی ہوتا ہے جس میں نے بتایا تھا کہ خون اور پیپ ہوگی جو ساری جگہ سے جمع ہو کر اس جگہ پہ جمع ہو جائے گی، تو وہ ایریا بھی ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ حشر کے میدان میں اس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی درمیان میں، یا ایک گہری خندق یا آڑ بنا دی جائے گی جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، اور اس طرف دونوں ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کر سکیں گے اب بالکل بھی۔ دوسرا معنی یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان دونوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، یعنی کہ یہ جو فالوورز تھے جو فالو کرتے تھے لوگوں کو، تو وہ اور جو جن کو وہ فالو کرتے تھے ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے گی، کیونکہ یہ ہم ان کو بلیم دیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، تمہاری وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ تو وہ ان کو بلیم کریں گے، وہ ان کو بلیم کریں گے، وہ جو جن کو فالو کر رہے تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہمیں فالو کرو، تم نے اپنی مرضی سے کیا۔ تو اس کی وجہ سے وہاں پہ دونوں جو تھے وہ آپس میں ان میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی۔ آیت نمبر 53 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، اور دیکھیں گے مجرم دوزخ کو جب وہ سامنے اپنے دیکھیں گے کہ جہنم سامنے آ گئی، آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تو بس ان کو پکا یقین ہو جائے گا۔ کس چیز کا یقین ہو جائے گا؟ کہ انہم مواقعها، کہ اب ہم اس میں گرنے والے ہیں۔ کیونکہ وہ کیسے ان کو یہ کنفرمیشن ہوئے گی؟ کیونکہ جو انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لی چیزیں، تو اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا نامہ اعمال کس طرف ہمیں لے کے جانے لگا ہے، کون سی جگہ کہاں ہم پہنچنے والے، کیا ہے ہمارا ٹھکانہ۔ تو اس دن ان کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ اچھا یہ تھا، یہ جو ہے جہنم، اور میں تو اس میں جانے ہی والا ہوں، کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکتی۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس دن اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے، وہ کچھ بھی کر لیں، جو جتن کر لیں، وہ اس چیز سے اب بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ بچنے کا ٹائم جو تھا وہ دنیا کا ٹائم تھا،
جو وہ گزار چکے، جو وہ ضائع کر چکے، ویسٹ کر چکے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ٹائم ویسٹ نہ کرو، یہ چیزوں کا حساب ہوگا، لکھی جائیں گی، اس وقت میں کچھ نہ کچھ کر لو، کوئی پروڈکٹیو چیز کر لو جو آپ کے آگے اکاؤنٹ میں چلی جائے، نامہ اعمال میں چلی جائے، کچھ ایسے کام کر لو۔ لیکن ہم ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایک طرف سے سنتے تھے دوسری طرف سے نکال دیتے تھے۔ تو اب وہاں پر جب وہ دیکھ لیں گے تو ان کو وہ ہوگا کہ بس اب تو کوئی چیز ہمیں اس چیز سے نہیں بچا سکتی، اس گڑھے کے اندر گرنے سے۔ تو یہاں تک ہمارا جو تھا آج کا جو لیسن ہے ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔